السلام علیکم ویورز، میں ہوں حکیم مصطفیٰ نیز اور میرا کلینک سوسائٹی آفس بلاک 2 PCHS نیئر ماڈل اسکول پہاڑی والا ہے۔ عقب رانیز بیوٹی پارلر ہے اور میں گزشتہ 12 سال سے یہاں پریکٹس کر رہا ہوں، اور ہمارا جو طریقہ علاج ہے وہ نفس شناسی کے اعتبار سے ہے، جس کو آپ نبات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ نفس کو دیکھ کر امراض کی تشخیص کی جاتی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا تعلق آپ کے گردوں سے ہے، پھیپھڑوں سے ہے، مثانے سے ہے، خطوط سے ہے۔ پیشاب کی بندش۔ پیشاب کی بندش ایک ایسا ایشو ہے جس کا تعلق آپ کے باڈی کے سوڈیم سے ہے، میگنیشیم سے ہے، پوٹیشیم سے ہے اور کاربوہائیڈریٹ سے ہے۔ پیشاب ہمارے جسم کا وہ فضلاتی معاملہ ہے یا وہ فضلاتی کیا بولا جائے اس کو چیز ہے یا ایک ایسڈ ہے جو اگر باڈی سے اخراج نہیں ہوگا تو پھر یہ آپ کے اسکن کو بھی ڈیمیج کرے گا، آپ کے لیور کو بھی ڈیمیج کرے گا، آپ کے ہارٹ کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے، جسم پہ سویلنگ سوجن بھی لا سکتا ہے، باڈی کے اوپر سانس پھولنا گھبراہٹ جیسے امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر شدید تکلیف والا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو شروع میں جب یہ پیشاب محسوس ہوتا ہے اور اگر یہ اخراج نہ ہو تو شروع میں تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن جوں اگر آپ اس پہ توجہ نہیں دیتے تو پھر یہ تھوڑا کبھی کبھار مثانے میں درد پیدا کرتا ہے۔ درد کے بعد ایک چبھن پیدا ہو جاتی ہے۔ چبھن کے بعد کبھی کبھار پیشاب میں برننگ جیسا امپیکٹ ہو جاتا ہے۔ پیشاب محسوس تو ہوتا ہے لیکن باڈی سے وہ اخراج نہیں ہوتا، اور اگر یہ اخراج نہ ہو تو پھر اس کا امپیکٹ کبھی کبھار جو ہے نا وہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کی نالی کے اندر کوئی ورم آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار پانی کی کمی کی وجہ سے بھی اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار گردوں کے اوپر ورم پیدا ہو جائے تو بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار گردوں کے اندر کوئی پتھری پیدا ہو جائے تو بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کو بہت دیر تک روکا جائے تو اس کی وجہ سے جھلی کے اندر ورم آ جاتا ہے تو بھی یہ ایشو ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ سارے معاملات ہوں تب بھی پیشاب کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو کبھی کبھار کچھ غدود پیدا ہو جاتے ہیں، جس کو آپ پروسٹیٹ گلینڈز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، شروع میں تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن بعد میں جب وہ اخراج نہیں ہوتا تو پھر وہاں پر ایک چبھن پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے، درد ہو جاتا ہے، اور وہ درد کبھی کبھار انفیکشن کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو شروع میں تو یہی سارے علامات ہوتے ہیں۔ اگر اس معاملے کو بروقت حل نہ کیا جائے تو کبھی کبھار پیروں کے اوپر سوجن آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انگوٹھا اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر امپیکٹ جو ہے وہ شوگر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کولیسٹرول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، فیٹی لیور کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کو بہت زیادہ ٹینشن والا معاملہ رہتا ہے یا نیند نہیں آتی ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ شدید کانسٹیپیشن اگر رہتا ہو، دائمی قبض رہتا ہو تو بھی جھلیوں میں ورم آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مثانہ پہ زور پڑتا ہے اور اس کے اندر ورم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے بتایا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ گردے میں پتھری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مثانے میں انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، غدود بڑھ جائیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، پروسٹیٹ گلینڈز بڑھ جائیں تو بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ معاملہ خواتین میں ہے تو اس کا تعلق ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ہارمونس کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ایشو ہوتا ہے خواتین میں جس کو وائٹ واٹر کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پورے ہول بلیڈر کے اندر سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے تو ایک جھلی سی بہا آ جاتی ہے جو پراپرلی طور پر آپ کے پیشاب کو روکتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کبھی کبھار صرف قطروں کی صورت میں آ پاتا ہے۔ اور اگر یہ قطروں کی صورت میں آنا شروع ہو گیا تو پھر تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی ہے یا سوڈیم ہے یا کاربوہائیڈریٹس ہیں یہ آپ کی باڈی کے اندر شامل ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر تھوڑی سی خطرناک بات ہے یہ ہے،
کیونکہ وہ ڈائریکٹلی طور پر آپ کے پھیپھڑوں کو ڈیمیج کرے گا. جب وہ پھیپھڑوں کو ڈیمیج کرے گا تو اس کی وجہ سے سانس پھولنا شروع ہو جائے گا, گھبراہٹ والا امپیکٹ ہو جائے گا. کبھی کبھار اس سوڈیم کے اخراج نہ ہونے کی وجہ سے پھیپھڑوں کے اندر بلاکیج ہو جائے, جس کی وجہ سے بالکل ہی جو ہے وہ دل اور دماغ کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کے اندر بالکل بندہ کبھی کبھار انکانشیس, جس کو آپ چکر بھی کہہ سکتے ہیں, بے ہوشی والی کیفیت بھی کہہ سکتے ہیں, یا اللہ نہ کرے دل کا کوئی بھی مسئلہ اللہ نہ کرے اس ایک معاملے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اگر یہ معاملہ صرف اور صرف مثانے کی حد تک محدود ہے تو پھر تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی اس طرح کی کوئی نلکی لگائی جاتی ہے جس سے پیشاب تو اخراج ہو جاتا ہے, لیکن اگر یہ معاملہ پھیپھڑوں کی وجہ سے ہے تو پھر تو وہ نلکی سے بھی کام نہیں ہوگا. تو اینڈ یہ ہوا کہ بھائی جس کو بھی اللہ نہ کرے پیشاب کی بندش ہے, بھائی اس مسئلے کو ایزی نہ لیں. شروع میں اگر ہو رہا ہے, بغیر تکلیف کے ہو رہا ہے, تو پھر تو اس کو گھر میں ٹریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ مسئلہ شدید نوعیت اختیار کر چکا ہے تب تو آپ کو کسی ایکسپیرینس طبیب کی ضرورت پڑے گی. چونکہ میں نے بتایا پیشاب کی بندش گردوں کی وجہ سے بھی ہے, گردوں کے اندر نمکیات کی وجہ سے بھی ہے, ذرات کی وجہ سے بھی ہے, پتھری کی وجہ سے بھی ہے, پیشاب کی نالی میں بلاکیج کی وجہ سے بھی ہے, غدود کی وجہ سے بھی ہے, پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے بھی ہے, دائمی قبض کی وجہ سے بھی ہے, آنتوں میں بلاکیج کی وجہ سے بھی ہے, پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہے, اور کبھی کبھار اس کا تعلق پھیپھڑوں کے اوپر سویلنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا باڈی کا اللہ نے قانون بنایا ہے نا. تو جو باڈی کے فضلات ہیں, دیکھیں دو طرح کے فضلات ہیں. ایک وہ فضلات ہیں جو ہماری غذا کے ساتھ باڈی سے اخراج ہوتے ہیں, جو اسٹول باڈی سے اخراج ہوتے ہیں, اور دوسرے وہ فضلات ہوتے ہیں جو پانی ہے, جوسز ہیں, شربت ہے, سالن ہے, اس کی باڈی میں بنتے ہیں, تو اس کو سوڈیم کاربوہائیڈریٹ کہا جا سکتا ہے. تو یہ دونوں ہی فضلات اگر باڈی رکیں گے تو اللہ نہ کرے باڈی کو اندر سے یہ ڈیمیج کرنا شروع کریں گے. تو جن لوگوں کو بھی پرابلم ہے, اللہ نہ کرے اس طرح کا پرابلم ہے, تو اس کو آن دا اسپاٹ جو ہے وہ ٹریٹ کرایا جائے, کسی اچھے معالج سے جو ہے وہ کنسلٹ کر لیا جائے. اگر یہاں آیا جائے گا تو ثم الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ٹیسٹ ویسٹ کرنے کی. اور اگر آپ جا رہے ہیں کسی بھی طبیب کے پاس, لیکن جائیے, کیونکہ اس معاملے کو ایزی نہ لیجیے. شروعاتی طور پر بہت ہمارے لیے فائدہ مند ہے, اللہ کی نعمت ہے. خربوزہ ہے, تربوز ہے, آڑو ہے, چیری ہے, نیبو ہے, کھیرا ہے, ان کا استعمال کریں. اور اگر یہ مسئلہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے تو یہ خربوزے کے بیج لے لیجئے, آم کی گٹھلی کا گودا لے لیجئے, 6 چیری کو جو ہے وہ پیس کر اس کا جوس نکال لیجئے, اور اس کے اندر 1 چٹکی کلونجی ڈال کر اس کو تھوڑا شہد ڈال کے پھینٹیے, اور جتنا بھی پیسٹ بنتا ہے اس پیسٹ کو کوارٹر چمچہ کر کے دن میں 2-3 مرتبہ کھائیے, تو اللہ کے حکم سے بہت فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اللہ نہ اگر مرضی شدت بڑھ گئی ہے تو پھر سونٹ لے لیجئے, اس کو پکا لیجئے 1.5 کپ پانی میں, 1.5 کپ پانی کا 1 کپ ہو جائے تو اس کا کاوا صبح شام پئیں, تو اللہ کے حکم سے, اللہ کے احسان سے اس سے بھی آپ کو بہت بینیفٹ ملے گا. تو یہ جو ایشو ہے یو ٹی آئی یا یورین انفیکشن یا بلاکیج آف یورین, اس معاملے کے اوپر اللہ کے حکم سے, اللہ کے احسان سے کسی کو پرابلم ہے تو الحمدللہ دیکھیں حکمت الحمدللہ ایک اللہ کا ایسی نعمت ہے جس میں سر سے لے کر پیر تک ہر چیز کا علاج موجود ہے. اور الحمدللہ میری جو ایکسپرٹیز ہیں وہ 4 چیزوں میں ہیں. ویسے تو اللہ کے حکم سے, اللہ کے احسان سے الحمدللہ, اللہ کا انعام, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہر چیز کا شافی علاج کیا جاتا ہے. لیکن جتنے بھی خواتین پرابلمز ہیں, جتنے بھی بلڈر پرابلمز ہیں, جتنے بھی لیور پرابلمز ہیں, اور جتنے بھی گردوں کے یا پھیپھڑوں کے امراض ہیں, اللہ کے حکم سے اس کا شافی علاج کیا جاتا ہے. تو آپ لوگ مجھ سے کسی بھی مرض پر رابطہ کر سکتے ہیں.
میں امید کرتا ہوں یہ ریمیڈی، یہ علاج، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں اور کمنٹس کریں، تاکہ جو بھی آپ کے ایشوز ہیں پھر اس کے مطابق آپ کو رہنمائی دی جا سکے۔ اب میں لیتا ہوں آپ سے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔